अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल अस्र, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। और असर वक्त की कसम कि इंसान जो है वो खसारे में है। हम अल्लाह ताला से पूछते हैं कि इंसान कैसे खसारे में है, कौन सा इंसान है जो खसारे में है, या कौन सा बंदा काम करे तो वो खसारे में होता है। तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं सूरत हूद की आयत नंबर 19, 20, 21 में। देखते हैं, इरशाद बारी ताला होता है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग, या सुद्दूना, जो रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, यानी जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वयबगूनहा इवजा, और कोई टेढ़ा रास्ता जो है वो ढूंढते हैं, यानी टेढ़े रास्ते पर चलने का कहते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वहुम बिल आखिरति काफिरून, और ये आखरत का इनकार करने वाले हैं, मुनकिर हैं, क़यामत पर एतबार ही, ईमान ही नहीं रखते। ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जाहिलाना तासुबात रखते हैं, वहम रखते हैं, और मुख्तलिफ तरह से जो अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता है, सिरात मुस्तकीम, उससे रोकते हैं, और टेढ़ी राहों पर ख़ुद भी चलते हैं, लोगों को भी चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आखरत पर ईमान नहीं रखते होते। अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला, उलाइका लम यकूनु, उलाइका, ये लोग हैं, लम यकूनु, ये नहीं हैं, मोजज़ीना, आजिज़ करने वाले, थकाने वाले अल्लाह को, फिल अर्दी, ज़मीन में। अल्लाह ताला फरमाता है ये अल्लाह को थकाने वाले तो नहीं है ना ज़मीन में। वमा काना, और नहीं है, लहुम, इनके लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, मिन औलिया, कोई हिमायती नहीं है इनका, अल्लाह के सिवा इनका हिमायती भी नहीं है, कोई इनकी मददगार है ही नहीं। युदाअफू, दुगना, लहुम, इनके लिए दुगना, अजाब होगा, यानी दुगना अजाब है इनके लिए। मा कानू यस्ततीऊना, कि वो ताकत ना रखते थे, समआ, सुनने की, वमा कानू युबसिरून, और देखने की ताकत ना रखते थे। मतलब ये है कि ये हक़ को सुनने की ताकत ना रखते थे, हक़ को देखने की ताकत नहीं रखते थे, क्योंकि इनकी जो इनका अल्लाह ताला के बारे में जो ईमान था वो इस तरह का था कि अल्लाह पर ये ईमान इनका था ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर जो है हक़ का रास्ता बंद कर दिया था, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते में जाने वाले जो थे, या तो उनके रास्तों को रोकते थे सिरात मुस्तकीम से, और टेढ़ी रास्तों पर उनको चलाते थे। और जो है ये अल्लाह को थका देने वाले तो नहीं है, लेकिन ये इन्होंने बहुत जुल्म किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इनको दुगना अजाब होगा। और इनके जो कान है ना, वो क्योंकि सुन नहीं सकते, वो इस्तात ही नहीं है उनमें कि वो कान सुन सकें हक़ बात को, और ना ये हक़ बात को देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हालत है। फिर क्या होगा इनका? उला, अगली आयत में फरमाया, उलाइकल्लज़ीना खासिरू, बस ये लोग नुकसान में पड़ गए, अनफुसहुम, अपने आप को, यानी इन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल लिया। उलाइकल्लज़ीना खासिरू, बस ये लोग नुकसान में आ गए, अनफुसहुम, अपने आप को नुकसान में डाला, वदल्ला अनहुम, और ज़ाय हो गया इनसे, मा कानू यफ्तरून, वो सब कुछ जो ये झूठ बांधते थे, क्योंकि क़यामत के दिन सब ज़ाय हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें झूठ बांधना, अल्लाह के बारे में मुख्तलिफ बातें करते थे। कोई अल्लाह का अस्तग़फिरुल्लाह, कोई कहता था अल्लाह का बेटा है, अस्तग़फिरुल्लाह, कोई कहता था जी अल्लाह ताला बेटियां रखता है, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, कोई कहता था जी अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा हमें,
کوئی مختلف اللہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے جھوٹ ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور یہ قیامت کے دن جو ہے ان کے سب کچھ جو بھی ان کے جو عقیدے تھے، خیال تھے جو ذہن میں بنائے ہوئے، وہ سارے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اور جو ہے یہ اولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ خود بذات خود نقصان میں ہوں گے قیامت کے دن۔ تو یہ حالت ہے ان کی، تو اس لیے انسان نقصان میں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کون ہوتا ہے، یہ تو پہلی قسم کے ہو گئے۔ اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائی ہے۔ اگر آپ سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اسی طرح پوری آیت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا انکار کرنے والے جو ہیں، اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالنے والے جو ہیں، اس کے رسولوں کا جو پیغام تھا اس پر عمل نہ کرنے والے، تو یہ جو لوگ تھے یہ کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے آخر میں پڑھ رہا ہوں کہ سورہ اعراف کی آخر میں آیت نمبر 53 کے آخر میں، قد خسروا انفسہم، تو یہ یقیناً خسروا نقصان میں پڑ گئے، انفسہم اپنے آپ کو، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، ضل عنہم، اور یہ ضائع ہو گیا سب ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ یہ یفترون کا مطلب ہے جو بھی یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو بھی یہ باتیں گھڑتے تھے، سب انہی کے منہ پہ آ گئیں، اور اس طرح سے جو ہے یہ ان کا کیا دھرا ان کے اوپر آ گیا۔ تو یہ حالت ہو جائے گی قیامت کے دن، تو ان کو سب کچھ نظر آ جائے گا وہاں، تو نیکی کرنے کا وقت ہوگا نہیں، تو نیکیاں تو آگے کر نہیں سکیں گے، سارے گناہ ان کے، اور شرک و بدعت ہوگی، شرک تو اس طرح کے شرک جو ہیں ان کو پھر وہ اور اس کے علاوہ گناہ جو ہوں گے، برائیاں جو ہوں گی، وہ سب ان کو پھر لے جائیں گی جہنم میں، تو اس طرح کی حالت ہوگی۔ تو یہ صورتحال وہاں پر پیش آنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، کوئی اس میں ذرا بھر بھی کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے۔ اسی طرح کی آیات جو ہیں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک میں یہ سورہ انبیاء دیکھیں آیت نمبر 69، تو اس میں بھی دیکھیں یہ لوگ تھے اتنے ظالم تھے، انہوں نے حق پر چلنے والوں کے ساتھ برائی کی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے حق کی بات کی تھی نا، اللہ کا پیغام پہنچایا تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے ان کو بھی جو ہے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ تو آپ غور کریں تو اسی آیت 69 آیت جو ہے 69 نمبر آیت سورہ انبیاء کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، قلنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا یا نار کونی، اے آگ بردوں، آپ برد کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی، کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، و سلام، اور سلامتی ہو جاؤ، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جاؤ، یعنی امن و سکون بن جاؤ۔ تو اگلی آیت دیکھیں 70 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَرَدُوا بِهِ قَیْدًا، وَأَرَدُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، قیدن یعنی اس کے ساتھ، قید کا مطلب ہوتا ہے چال، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اخسرین کا مطلب ہے نقصان میں جانے والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نقصان میں ڈال گیا، اخسرین، تو وہ ان الانسان لفی خسر، تو یہ بھی نقصان والے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ والے بندے کو، جس نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی طرف بلایا، ان کو آگ کی طرف ڈالنے کا
انہوں نے پروگرام بنا لیا، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے پھر کون ہو گئے؟ نقصان پہنچانے والے اپنے آپ کو۔ تو یہ ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو یہ ایسے ہو گئے، تو نقصان پہنچانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر ہمیں فرما دیا ہے کہ یہ جو ہے، جو اللہ کی طرف افطرا بردازی کرتے ہیں، یعنی کوئی جو ہے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، اور یہودی کہتے ہیں وہ بھی بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اس طرح کی باتیں یہ سب اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں، اور اسی طرح کی باتیں کفار قریش کا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی استغفر اللہ نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح کی باتیں وہ دوسرے لوگ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، مشرکین کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو اس طرح کی باتیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے بھی جھوٹ باندھا کرتے تھے، افطرا پردازی کرتے تھے، تو یہ ان کا یہ نقصان میں ہوں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بارے میں فرمایا اولئک الذین خاسروا انفسہم، انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ضائع ہو گیا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جس کا افتراء کرتے تھے، جو یہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ پر، وہ ان سے جاتا رہا۔ تو اس طرح کی حالت ان کی ہو جائے گی قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا یہ ہیں نقصان والے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ وہ جو بات کریں سوچ کے کریں، اور ایمان پر آنچ نہ آنے دیں، ایمان کی حفاظت کریں، اور اعمال کو صالح رکھیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔